بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیج نمبر 99 پر نیا سبق شروع کر رہے ہیں ہم، اور اس کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت و اطاعت۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول سے محبت اور اطاعت، اس میں بہت اہم ترین ٹاپک ہم پڑھیں گے۔ دیکھیے 3 کلاسز میں ہو جائیں، 4-5 کلاسز میں ہو جائیں، تو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کی کتاب میں کیا لکھا ہے۔ انسان جب اپنے وجود اور کائنات کے ان گنت مظاہر پر غور کرتا ہے تو اسے یہ دریافت کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی کہ کوئی قدرت رکھنے، پرورش کرنے اور حکمت و دانائی والی ذات ضرور موجود ہے، جو ان تمام پر حکمران ہے اور انہیں قوت عطا کر رہی ہے اور بڑھنے کی صلاحیت بخش رہی ہے، اور یہ کہ وہ قدیر ہے، خالق ہے، رب ہے، حکیم بھی ہے کہ اس قدر وسیع کائنات کو حکمت سے چلا رہا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ جب ایک کرسی، ایک میز اور ایک مٹی کا پیالہ بھی بغیر کسی بنانے والے کے تیار نہیں ہوتا، تو یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ انسان اور اس کے وجود میں بے شمار قوتیں بھی تو کسی خالق کی قدرت، رحمت اور حکمت سے پیدا ہوئی ہوں گی۔ یہ قدرت اور حکمت اس کے وجود کے لیے دلیل بھی ہے، اور اس کو تسلیم کرنے سے حیات انسانی اور وجود کائنات کا درست ادراک بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس کی تخلیق کے جلوے ہر جگہ نمایاں ہیں۔ انسان کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ اپنے خالق کو تسلیم کرے، اس کی محبت میں سرشار رہے اور اس کے احکام پر عمل کرے۔ قرآن مجید میں اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب عبادت کا اور بندگی کا تو دیکھیے موٹی موٹی بات آپ کو یاد رکھنی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس بات کو عقلی طور پر لاجیکلی مانیے کہ خدا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ کبھی کبھی دماغ میں خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے۔ صحیح ہے، تو جس عمر میں آپ آ گئے ہیں اس عمر میں عقلی طور پر، لاجیکلی طور پر آپ کو یہ بات ماننی چاہیے کہ خدا کا ہونا ضروری ہے۔ خدا، یہ تصور کہ خدا نہیں ہے، یہ بے عقلی ہے، جہالت ہے۔ کیسے؟ اگر میں آپ سے کہوں یہ ڈیسک دیکھیں، آپ دیکھیں گے ڈیسک کو دیکھتے کے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں آئے گا کہ اس کو تو کسی نے بنایا ہوگا۔ صحیح ہے نا بھائی، اس کو کسی نے تو بنایا ہوگا، کیونکہ اتنے سلیقے سے یہ کٹی ہوئی ہے، صحیح ہے، جڑی ہوئی ہے، پالش ہوئی ہے، تو کیا یہ خود بخود بنی ہوگی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو یقیناً اس کے ہونے کے لیے اس کے بنانے والے کا ہونا ضروری ہے۔ ایسا ہی ہے، اسی طریقے سے ہم جب انسان کو دیکھتے ہیں، کائنات کی دیگر چیزوں کو دیکھتے ہیں، پودوں کو دیکھتے ہیں، درختوں کو دیکھتے ہیں، صحیح ہے، بیکٹیریاز کو دیکھتے ہیں، بیماریوں کو دیکھتے ہیں، جو چیزیں ہیں دنیا میں، کوئی تو ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ صحیح ہے، تو وہ بنانے والی ذات ہے اللہ۔ اچھا، وہ خود نظر نہیں آتا۔ اچھا، پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے دماغ میں، اس کو کس نے بنایا ہوگا؟ ان چیزوں کو تو اللہ نے بنایا، اللہ کو کس نے بنایا؟ تو بات یہ ہے کہ جب خدا کو دیکھیں گے تو دیکھنے کے بعد فیصلہ کریں گے کہ اس کو کس نے بنایا۔ یہ بھی ایک بڑی لاجک ہے، خدا نظر اسی لیے نہیں آتا۔ صحیح ہے، ایک تو بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جو احساسات ہیں دیکھنے، سوچنے، سمجھنے کے، وہ خدا کو جان نہیں سکتے، پہچان نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، تو بڑی اچھی بات کسی نے بولی تھی کہ بھائی آپ بتائیے خدا کو کس نے بنایا ہے؟ تو کہنے والا نے کہا جب خدا کو دیکھیں گے، ہمارے سامنے آئے گا نظر میں، تو پھر سوچیں گے ہم، ابھی کیوں سوچیں؟ ڈیسک سامنے آ گئی، یہ ڈیسک کا بنانے والا ہوگا۔ چاند سامنے آ گیا، چاند کا بنانے والا ہوگا۔ زمین سامنے ہے، زمین کا بنانے والا ہوگا۔ خدا کا بنانے والا جب خدا سامنے آئے گا تو سوچیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ جب وہ سامنے آئے تو یہ سوال ہی پیدا نہ ہو۔
تو ہو سکتا ہے کہ جب وہ سامنے آئے تو اس سوال کا جواب ہی مل جائے. ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا کو کس نے بنایا, خدا کو کسی نے نہیں بنایا. یہ تو انسان کا جو شعور ہے نا, جو جس چیز کو دیکھتا ہے اس چیز کے بنانے والے کے بارے میں سوچتا ہے. تو خدا کو ہم نہیں دیکھتے, اس لیے یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. یہ سوال کہ خدا کو کس نے بنایا ہے, لاجیکلی یہ سوال ہی غلط ہے. کیسے غلط ہے؟ اس کو دیکھا ہی نہیں ہم نے. بھائی وہ ہوگا سامنے تو پھر فیصلہ کریں گے کہ اس کو کس نے بنایا ہے. صحیح, ابھی تو وہ سوال پیدا ہونا ہی درست نہیں ہے. چیزیں نظر آ رہی ہیں, وہ اس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں, اس کو کس نے بنایا, اس کو کس نے بنایا, اس کو کس نے بنایا. تو ایک تو آپ اس پہلو سے ہمیشہ مطمئن رہیے لاجیکلی, دل دماغ کے یقین کے ساتھ, کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے, اور وہ خالق جو ہے وہ اللہ ہے. اس نے اپنی قدرت سے یہ سب چیزیں بنائی ہیں. اچھا, یہ ایسا نہیں کہ بنا کے چھوڑ دی, نہیں, بنا بھی دی ہیں اور پھر وہ چلا بھی رہا ہے. تدبیری امور جو ہیں, یعنی دو لفظ استعمال کیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں خالق بھی ہوں اور تدبیری امور بھی میں چلاتا ہوں. تدبیری امور کا کیا مطلب؟ یعنی میں نے بنایا اور بنانے کے بعد اب جب وہ چلے گا, کام کرے گا, تو وہ بھی میں کرتا ہوں. مثال کے طور پر سورج کو میں نے بنایا ہے, اور تدبیری امور کا مطلب وہ روز چلے گا, انرجی دے گا, پوری کہکشاؤں کو اپنے ساتھ مینیج کر کے رکھے گا. یہ سارے کام بھی تدبیری امور کے کس کے ذمہ ہیں؟ اللہ ہی کے ذمہ, اللہ ہی چلاتے ہیں. تو یہ دو باتیں آپ کو اگر یقین میں آ جائیں کہ اللہ خالق ہے ہر چیز کا, نمبر ایک. نمبر دو, اور سارے تدبیری امور بھی اس کے ہاتھ میں, نہ خلق میں اس کا کوئی شریک ہے, تخلیق میں ہم بولیں اس کا کوئی شریک ہے, کوئی اس کا ساتھی ہے, کوئی اس کا مددگار ہے, کوئی اس کے برابر ہے. خلق میں ایسا نہیں ہے, خلق میں بھی اس کا کوئی شریک, اور تدبیری امور یعنی اس کائنات کو چلانا, اس میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اکثر سمجھتے ہیں بچے کہ یہ جو فرشتے کام کر رہے ہیں یہ خدا کے نوکر ہیں, اور خدا کو جو ہے وہ ان کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے ہمارے گھروں میں نوکر ہوتے ہیں تو ہمیں کام کروانے کے لیے ان کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے, اس سے ہمارا کام چلتا ہے. یہ تصور غلط ہے, ٹھیک ہے, کہ خدا کے جو فرشتے ہیں وہ اس کے مددگار ہیں. ایسا نہیں ہے, بلکہ خدا ان کی مدد کے بغیر بھی یہ سارے انتظامات بذات خود کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اسکیم ہے اللہ تعالیٰ کی, ایک اسکیم کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ, ان کے ذہن میں کوئی پلان ہے, اس کے تحت پوری کائنات کو وہ چلا رہے ہیں. تو یہ دو باتیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ خلق بھی اللہ کے لیے ہے اور تدبیری امور بھی اللہ کے لیے ہے. تدبیری امور اللہ کے لیے جب آپ کہتے ہو تو بہت سارے سوالات رد ہو جاتے ہیں. مثلا ہمارے یہاں اولاد نہیں ہو رہی تو ہم کس سے دعا کریں گے؟ اللہ سے کریں گے. تدبیری امور اسی کے ہاتھ میں ہے. ہم بولے نہیں, وہ فلانے جو بابا ہیں, فلانے بزرگ ہیں, ان سے دعا کرا لیتے ہیں جا کے. اب آپ کے دماغ میں یہ آ گیا کہ اس تدبیری امور میں یہ بھی پارٹنر ہیں ان کے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ تصور غلط ہے, یہاں سے ہمیں باہر آنا پڑتا ہے. تو دو باتیں اگر آپ کے ذہن میں پیوست ہو جائیں کہ خلق بھی خدا کے ہاتھ میں ہے اور تدبیری امور بھی خدا کے ہاتھ میں ہے, اور یہ دو جو باتیں ہیں اس میں ہم خدا کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے, تو یہ آپ شرک سے بچ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار فرمایا ہے کہ سارے گناہ معاف کر دوں گا, شرک معاف نہیں کروں گا. اس لیے اس بات سے بہت ڈرنا چاہیے کہ ہم سے شرک نہ ہو جائے, ہم اس کی ذات میں, اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرا دیں. ٹھیک ہے جی, ایک تو یہ بات. دوسری بات آگے چلیں. جب یہ بات طے ہو گئی کہ خدا ہی ہمارا خالق ہے, وہی تدبیری امور چلا رہا ہے, تو ہماری بھی توجہ صرف کس کی طرف ہونی چاہیے؟ خدا کی طرف ہونی چاہیے. ہم اس کی اطاعت کریں, اس کا حکم مانیں, جو باتیں اس نے ہمیں سمجھا دی ہیں اپنے نبیوں کے ذریعے سے اس کو دل سے تسلیم کر لیں. ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے دل سے تسلیم کرنا اور ایک ہوتا ہے اس کا انکار کر دینا. ہم تو نہیں کریں گے. تو خدا نے بولا زکوٰۃ دو, ہم بولے ہم تو نہیں دیں گے. اس نے بولا نماز کی پابندی کرو, ہم بولے ہم تو نہیں پڑھیں گے نماز. تو یہ انکار کرنا ہو گیا.
تو انکار نہیں کیجیے، ٹھیک ہے، بلکہ ڈرتے ہوئے، ہر کام کو ڈرتے ہوئے انجام دیجیے، خدا سے ڈرتے ہوئے۔ اگر چھوٹ جائے، کوئی کمی ہو جائے تو توبہ کیجیے، اللہ سے معافی مانگیے۔ یہ رویہ ہمیں اختیار کرنا ہے اطاعت کا خدا کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور اپنے تعلق کو خدا کے ساتھ جوڑیے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، جیسے جیسے آپ بڑے ہوں گے یہ بات آپ کو سمجھ میں آتی جائے گی کہ ہر شخص کا خدا کے ساتھ ایک انفرادی تعلق ہے، اور آپ خود بذات خود خدا کے سامنے جواب دیں۔ وہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری اماں نے ایسا کہا تھا اس لیے ایسا ہو گیا، میرے ابا نے ایسا کہا تھا اس لیے ایسا ہو گیا، معاشرہ یہ چاہتا تھا اس لیے میں نے ایسا کر دیا۔ یہ بات قابل قبول ہی نہیں ہے، صحیح ہے؟ یعنی معاشرے پہ آپ الزام نہیں لگا سکتے، آپ اماں ابا پہ الزام نہیں لگا سکتے، کسی دوسرے پہ الزام نہیں لگا سکتے، آپ بذات خود خدا کے سامنے جواب دیں۔ اس لیے آپ جو ہے وہ اپنا تعلق خدا کے ساتھ جوڑیے، دعائیں کیجئے، مناجات کیجئے، اپنے مسائل بیان کیجئے، محبت کا اظہار کیجئے، خدا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میرے دل میں اپنی محبت ڈال دیجئے، اس طرح کی بات کیجئے۔ کس کے ساتھ کر رہے ہیں آپ؟ یہ اپنے خالق کے ساتھ۔ کبھی آپ غور کریں تو آپ کی پوری تخلیق خدا ہی کے ہاتھ میں تھی، یعنی آپ کا خلیے سے پورے باڈی میں تبدیل ہونا، اس میں کسی کا کوئی رول نہیں ہے، صرف خدا ہی کا رول ہے۔ پھر دنیا میں آنا، پھر دنیا میں آنے کے فوراً بعد ہی آپ کے لیے آپ کی غذا کا انتظام کر دیا اللہ نے، ماں کے دل میں محبت ڈال دی کہ وہ آپ کا دن بھر رات بھر خیال رکھ رہی ہے، صحیح ہے۔ پھر تھوڑے آپ بڑے ہوئے تو آپ کو کھڑا ہونا سیکھتے ہیں، آپ بات کرنا سیکھتے ہیں۔ یہ زبان کیسے آ جاتی ہے؟ کبھی غور کریں آپ، اس میں آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہ تو خدا کا کارنامہ ہے کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگتے ہیں، بولنے لگتے ہیں، سننے لگتے ہیں، سمجھنے لگتے ہیں ایک دوسرے کی بات، ٹھیک ہے۔ تو پھر اعضاء کا مضبوط ہونا، کھڑے ہونا، حسن، جمال، صحیح ہے، آنکھوں سے دکھائی دینا، ان سب پر آپ غور کریں، جتنا آپ غور کریں گے آپ حیران ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کی طرف توجہ رکھیں، باغی نہیں بنے، صحیح ہے۔ بھول چک ہو جائے تو معافی کا رویہ رکھیں، مغفرت مانگیں، صحیح ہے، اپنے اندر شرمسار ہوں خدا کے سامنے، جری نہ ہو۔ جری کا مطلب ہوتا ہے اکڑ گیا، جیسے شیطان اکڑ گیا تھا، شیطان بھی اکڑ گیا تھا نا اللہ کے سامنے۔ اللہ نے کہا بھائی میں نے انسان بنایا، اس کو سجدہ کرو، تو اکڑ گیا، تکبر میں آ گیا، میں کیوں کروں، میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ مٹی سے بنے ہوئے، تو میں تو سجدہ نہیں کروں گا۔ حالانکہ فرشتے سمجھ گئے کہ بھائی اللہ کا یہ حکم ہے، تو فرشتوں نے سجدہ کر لیا، تو اکڑے نہیں، خاص طور پر خدا کے سامنے تو اکڑے ہی نہیں۔ نماز نہیں پڑھی تو دل کے اندر ملال ہو، شرمساری ہو، اکڑ نہیں ہو، وجوہات نہیں بیان کریں کہ اس لیے نہیں پڑھی، ایسا ہو گیا تھا، ویسا ہو گیا تھا، ویسا ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت۔ اچھا، اور پھر قرآن کے اندر ایک بات اور بھی لکھی ہے، آپ پڑھیں گے تو حیران ہوں گے کہ سب سے زیادہ محبت ضروری ہے کہ انسان اللہ سے کرے۔ سب سے زیادہ محبت آپ کس سے کریں؟ اس کا حق ہے یہ، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ آپ کی اس دنیا میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ آپ کے لیے غذائیں پیدا کرتا ہے، اس نے آپ کے لیے سسٹم بنایا ہے، پورا نظام اس نے آپ کے لیے تخلیق کیا ہے، اور وہ ہر لمحہ آپ کی دیکھ بھال کر رہا ہے، پرورش کر رہا ہے، پال رہا ہے آپ کو۔ وہ رب العالمین ہے، عالمین کا رب ہے، سب کو پالتا ہے۔ تو اس بات کو اگر ہم سامنے رکھیں تو کبھی بھی ہم خدا سے منہ نہیں موڑ سکتے، لیکن اکثر ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے لگایا ہے پودا، ہم نے پانی دیا تھا، پھل اس وجہ سے نکلا ہے کہ ہم نے محنت کی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ کی محنت ہے، لیکن اس میں سارے اصول اور ضابطے کس کے ہیں؟ اور اللہ اگر نہ چاہتا تو کیا وہ پودا نکل آتا؟ نہیں آتا۔ کتنے پودے ہیں جو نہیں نکلتے، نہیں لگتے؟
تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے، مہربانی ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے. اچھا وہ بڑا شفیق ہے، یہ بھی ہے، صحیح ہے. تو وہ آپ کے ساتھ محبت بہت کرتا ہے. آپ اسے یاد نہ بھی کریں تو آپ کو یاد رکھتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو رات کو سلاتا ہے. نیند خدا کی طرف سے آتی ہے، یاد رکھیں آپ. ڈاکٹر ساری ریسرچ کر کے پریشان ہو گئے کہ نیند کیسے آتی ہے. جن لوگوں کو نیند نہیں آتی ان کا کوئی علاج نہیں ہے. تو نیند کا آنا، پھر پورے باڈی کے اندر جو ہے وہ اس نیند کی موجودگی میں کیا کچھ ہو رہا ہے. آپ اگر بیولوجیکل پڑھنا شروع کریں آپ حیران ہو جائیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ تو ایسی چیزیں ہیں جس کا جواب بھی نہیں ملا ابھی تک. مطلب ہم نے بیولوجی میں یہ پڑھا ہے، آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا کہ بھائی سائٹوپلازم جو ہے وہ جاندار کی بنیاد ہے. اور سائٹوپلازم کیا ہے؟ پروٹین ہے. عام پروٹین سائٹوپلازم نہیں ہے. پروٹین کیمیکل ہے، ہاں ہے، لیکن وہ سائٹوپلازم نہیں ہے. تو وہ پروٹین سائٹوپلازم کب ہوتا ہے؟ جب اس میں جان آتی ہے. جان کہاں سے آتی ہے بھائی؟ یہ نہیں پتا کہاں سے آتی ہے. کوئی اصول ہے اس کا؟ آج تک سائنسدان یہ نہیں بتا سکے کہ کیسے جو ہے وہ پروٹین سائٹوپلازم میں کیسے کنورٹ ہوتا ہے. پھر ہر خلیے کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، ایٹم کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، الیکٹران پروٹان نیوٹران کو کون کہہ رہا ہے کہ ایسے چلو، ایسے گھومو، ایسے رکو. ان سب چیزوں کی تحقیق جتنی انسان نے کی ہے وہ سب آگے جا کے اس بات کو مان لیتے ہیں کہ بھئی ان سب کے پیچھے ایک اللہ ہے جو یہ سب چیزیں کر رہا ہے. انسان کے بس کی بات نہیں ہے. ایک بات آپ کو، جیسے میں نے شرک کے بارے میں کہا کہ شرک سے بچیے. اللہ تعالیٰ کی خلق میں اور تدبیر امور میں آپ کسی دوسرے کو شریک مت کیجیے. ٹھیک ہے؟ اسی طرح ایک بہت اہم بات اور ہے، ایک دوسری اہم بات اور ہے، لیکن یہ ہے بڑی خطرناک. وہ یہ کہ یہ تصور کیا جاتا ہے اکثر ہمارے یہاں، مسلمانوں میں بھی آ گیا ہے، اور 90% مسلمانوں میں یہ تصور ہے. کتنے فیصد؟ 90% مسلمان اس پہ یقین رکھتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے. وہ غلط کیا ہے؟ وہ غلط یہ ہے کہ اس کو ہم تصوف کہتے ہیں، صوفیزم. ٹھیک ہے؟ وہ تصور یہ ہے کہ اس کائنات میں خدا کے سوا کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ خدا ہے. وہ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھتے ہیں کہ لا موجود الا اللہ، یعنی جو کچھ موجود آپ کو دکھ رہا ہے وہ سب کیا ہے؟ اللہ ہے. یہ تصور ہے، اس کو کہتے ہیں وحدت الوجود. اور اسی کی بنیاد پر صوفیزم کھڑا ہوتا ہے. یہ صوفیزم مسلمانوں میں بھی کھڑا ہے، یہی صوفیزم ہندوؤں میں بھی کھڑا ہے، اور یہی صوفیزم بدھ مت کے لوگوں میں بھی کھڑا ہے. ایک ہی اصول یہی والا کہ دنیا میں جو کچھ آپ کو دکھ رہا ہے یہ سب خدا ہے، خدا کے سوا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ پہاڑ ہیں، بولے یہ خدا کا عکس ہے. ندیاں، دریا، سمندر سب خدا کا عکس ہیں. انسان خود بھی کیا ہے؟ خدا کا عکس ہے. انسان کے اندر ایک روح ہے، وہ روح خدا کا حصہ ہے، پارٹ ہے، خدا کا پارٹ ہے. جب انسان مرتا ہے تو وہ روح کہاں چلی جاتی ہے؟ اس پارٹ میں ضم ہو جاتی ہے. خدا ایک بڑی روشنی ہے اور ہم ساری وہ جگنو ہیں، چھوٹے 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 چھوٹے. ہمارے اندر جو روشنی ہے وہ اس بڑی روشنی کا پارٹ ہے. یہ تصور کون سمجھتا ہے؟ صوفیزم والے. اور اس کو کہا کیا جاتا ہے؟ وحدت الوجود. صحیح ہے؟ جبکہ اسلام یہ سبق اسلام دیتا ہی نہیں ہے. اسلام یہاں سے شروع کرتا ہے بات اپنی. خالق خدا ہے، ہم مخلوق ہیں. خالق اور مخلوق دو الگ الگ چیزیں ہیں. صوفیزم کیا کہہ رہا ہے؟ وحدت الوجود کیا کہہ رہا ہے؟ خالق اور مخلوق ایک ہی ہے، ایک ہی شخصیت ہے، ایک ہی وجود ہے بس اس کائنات میں، وہ خدا کا ہے اور کچھ نہیں ہے. اور اسلام کیا سبق دیتا ہے آپ کو؟ ایک آپ کا خالق ہے اور باقی سب کیا ہیں؟
مخلوق، یعنی میں مخلوق ہوں، درخت مخلوق ہیں، پرندے مخلوق ہیں، سورج ایک مخلوق ہے، چاند ایک مخلوق ہے، دریا سمندر ایک مخلوق ہے، ان سب کا خالق کون ہے؟ خدا ہے۔ تو خالق ایک الگ ہستی ہے اور مخلوق الگ ہے، دو الگ چیزیں ہیں۔ یہ اسلام کا پیغام ہے، اسی کے لیے جنت دوزخ ہے۔ بھائی مسلمان اچھے کام کرے گا تو کہاں جائے گا؟ عبادت کرے گا کس کی کرے گا؟ لیکن اگر صوفیزم میں آپ جائیں گے تو عبادت کس کی کر رہا ہے؟ وہ اپنے آپ کی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں خود بھی اندر سے خدا کا ایک پارٹ ہوں۔ اسی لیے صوفیزم میں جو لوگ بہت آگے چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اب ہمیں عبادت کی ضرورت نہیں رہی، وہ بیٹھے بیٹھے ہی خانہ کعبہ میں جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو وہ ان کا تصور یہی ہوتا ہے کہ ہم تو کیونکہ اس ہستی کا ہمیں گیان حاصل ہو گیا ہے، اس لیے اب ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو ان دو چیزوں کے بیچ میں لائن کھینچنی پڑے گی، کیونکہ قرآن مجید کے اندر لکھا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اللہ ایک ہے، اللہ نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے، نہ وہ کسی کے جیسا ہے۔ تو یہ جو صورت ہے، اس صورت میں واضح طور پر اللہ میں نے بول دیا ہے کہ الگ الگ چیزیں ہیں سب، ٹھیک ہے۔ عیسائی بھی اسی وجہ سے بہت مشکل کا شکار ہو گئے کہ مریم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ نے مریم کو اولاد کی بشارت دی بغیر باپ کے، اور ان کے یہاں اولاد ہوئی بغیر باپ کے، تو عیسائی یہ سمجھے کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ خدا کے بیٹے ہیں اور وہ خدا کی بیوی ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے تین تکون بنا لی، ایک مطلب خدا، خدا کا بیٹا اور خود مریم۔ تو اس طرح وہ بھی بیچارے کنفیوزڈ ہو گئے، وہ خدا کو، خدا کی اس قدرت کو کہ جس میں باپ کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہیں تو انسان کو پیدا کر سکتے ہیں۔ آدم کو بھی تو پیدا کیا ہے باپ کے بغیر، ہے نا؟ ان کو تو ماں باپ کے بغیر پیدا کیا ہے۔ تو آپ کو یہ جو دوسری بات ہے نا وحدت الوجود کی، اس میں اور اسلام میں تھوڑی سی لائن کھینچنی چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، اگر آپ یہ بات سمجھ لیں گے کہ خالق اور مخلوق دو الگ الگ چیزیں ہیں تو آپ کو پورا اسلام سمجھ میں آئے گا، عبادت کے فلسفے کو آپ سمجھ پائیں گے، جنت دوزخ کو آپ سمجھ پائیں گے، نیکی بدی کا تصور آپ کو کلیئر ہوگا۔ لیکن اگر آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ خدا اور بندے اور مخلوق یہ سب ایک ہیں، خدا نے جو ہے وہ اپنا اظہار کرنا چاہا تو زمین کی شکل میں ڈھل گیا، خدا نے اپنا اظہار کرنا چاہا تو آسمان کی شکل میں ڈھل گیا، ایسے یہ تصور غلط ہے، اس کو ہمیں رد کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آج کی کلاس ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم نے پوری بات کرنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کو سمجھا جائے، ٹھیک ہے، اور خالق کے طور پر اور تدبیری امور چلانے والے کے طور پر خدا کو ہم تسلیم کریں، نمبر ایک۔ نمبر دو، خلق میں اور تدبیری امور میں خدا کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں، نمبر دو۔ اور نمبر تین، اس کائنات پر جب غور کرنے کی کوشش کریں تو یہ نہیں سوچیں کہ کائنات اور خدا اور ہر چیز ایک ہی شخصیت ہے، نہیں، بلکہ خالق کو الگ رکھا جائے اور مخلوق کو الگ رکھا جائے۔ تو یہ تین باتیں اگر ہم بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے تو پھر دین کو سمجھنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، دین کی ساری باتیں ہماری سمجھ میں آسانی سے آئیں گی۔ لیکن اگر یہ تینوں باتیں خلط ملط ہو گئیں، چکر میں پڑ گئے آپ، تو پھر آپ دین کی کسی چیز کو صحیح فلسفی کے ساتھ نہیں سمجھ پائیں گے، ٹھیک ہے۔ آج کی کلاس میں ہم نے اللہ تعالیٰ پر بات کی ہے، انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم رسالت اور نبوت پر بات کریں گے، ٹھیک ہے۔